أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. سارے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. حضور علیہ السلام کی میلاد میں آئے ہیں، پریشان ہو کر نہ بیٹھیں، سارے محبت سے کہیں سبحان اللہ. بڑے بھاری الفاظ ہیں، اگر غور کریں تو شاہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں میں حضور علیہ السلام کی ولادت کو چند گھنٹے ہوئے تھے، اور میں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اپنے شاہکار پہ خلا کے دو عالم کو ہے ناز، اپنے شاہکار پہ خلا کے دو عالم کو ہے ناز. انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام. ہم یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں ہیں لب پر. لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق. میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور ہدیہ درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، آج کا دن وہ عظیم دن ہے، آج کا دن وہ عید کا دن ہے جو سب سے بڑی عید ہے. میں اپنے موضوع میں رہتے ہوئے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. آج کا ہمارا اس آخری نشست کا موضوع ہے عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور کیا دیتے تھے، کس طرح دیتے تھے، اور جو کچھ کوئی مانگتا تھا
کہیں کہتے تھے کہ نہیں دے سکتا یا عطا کیا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، غربت کا دور تھا، مسلمان غریب تھے، کفار اٹھے تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے اللہ کو ماننے والوں تمہارا رب تو نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم ہی ہیں جو غنی ہیں اور مالدار ہیں۔ یہودی بولے تو کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ مالک نے فرمایا یہودی کہنے لگے مسلمانوں تمہارا تو مالک وہ ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا محبوب ہم خود جواب دیں گے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا محبوب اپنی پیاری زبان سے انہیں کہہ دیجئے کہ سارے جہان کی بادشاہیاں صرف میرے مالک کی ہیں، اور تؤتی الملک ممن من تشاء، وہ مالک جسے چاہتا ہے وہ جہان کی بادشاہی عطا بھی فرمایا کرتا ہے۔ یہاں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بادشاہی ہماری ہے تو صرف ہم رکھتے ہیں، فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جسے وہ پسند کرتا ہے وہ مالک اسے بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فرمایا زمانے میں عزتیں بھی وہ عطا فرماتا ہے، ذلتیں بھی وہ عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن کے ان الفاظ کا اگر سہارا لیں، پوچھیں قرآن سے کہ قرآن مالک تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی بادشاہی کسی اور کو بھی عطا کر سکتے ہیں، تو کیسے عطا کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی عطا، آپ کی قدرت اور آپ کی طاقت کی ایک جھلک ذکر کرتے ہوئے سرکار کی طرف آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، کہا رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہا میرے مالک مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، ایسی قدرت اور طاقت عطا فرما کہ جو کسی اور کے شایان شان نہ ہو، آج کے بعد تو کسی کو عطا نہ فرمائے۔ مالک نے فرمایا فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، فرمایا ہم نے زمانے کی ہواؤں کو حضرت سلیمان کے سپرد کر دیا۔ ذرا آپ بولیں گے ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ کون ہوا کو چلاتا ہے؟ بھائی اللہ چلاتا ہے، ذرا بولیں کون ہوا کو چلاتا ہے؟ یہاں مالک نے فرمایا ہم خود بادشاہ ہیں، لیکن ہم نے زمانے کی ہواؤں کو حضرت سلیمان کے سپرد کر دیا۔ مالک کتنا سپرد کر دیا؟ فرمایا رخاء حیث اصاب، ہمارا سلیمان جہاں جہاں حکم فرماتا تھا، آواز تیز چل رہی ہوتی تھی تو سلیمان کے حکم سے نرم نرم اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتی تھی۔ صرف یہی نہیں، فرمایا والشیاطین کل بناء وغواص، ہم نے بڑے بڑے سرکش شیطان جنات، وہ جو عمارتیں بنانے والے تھے، وہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، فرمایا ہم نے انہیں حضرت سلیمان کی غلامی میں لگا دیا۔ مالک یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے کہ تم اپنے بندے کو اتنی طاقتیں عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا ھذا عطاؤنا، اے گلہ کرنے والوں، اے زمانے میں یہ کہنے والوں کہ نبی کو یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، تمہارے رب کی عطا ہے۔ مالک کیا یہ عطا صرف نبی تک ٹھہرتی ہے؟ یہ بات چل رہی ہے حضرت سلیمان کی۔ فرمایا نہیں، فامنن او امسک بغیر حساب، عطا ہماری ہے لیکن ہم نے اپنے بندے سلیمان کو اجازت عطا فرمائی ہے، چاہیں تو اسے اپنے پاس روک کر رکھیں، چاہے تو اسے آگے لوگوں کو بھی عطا کر دیں، اگر عطا کر دیں گے تو بغیر حساب۔ فرمایا ہم اپنے محبوب بندوں سے حساب کتاب نہیں لیا کرتے، ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کس کو دے رہے ہو اور کس کو نہیں، اور اس کی ایک جھلک قرآن میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا نا تخت بلقیس کون لائے گا؟ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت سلیمان نے کہا کون لے آئے گا بلقیس کا تخت؟ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے آؤں گا، جب تک مجلس برخاست نہیں ہوگی تب تک، اس وقت تک میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا نہیں، دیر ہو جائے گی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک
وہ جو ہواؤں کو اپنے سپرد کیے ہوئے تھے، حضرت سلیمان چاہتے تو خود اس طرح اپنے پاس تخت لے آتے، لیکن اپنے غلام کا تصرف بھی ہمارے سامنے واضح کیا، اور رب نے قرآن کی آیت بنا کر بتایا کہ جو ہمارے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں وہ چاند لمحوں میں کائنات کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ اٹھا، وہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس قرآن کا نہیں حضرت سلیمان کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا حضرت سلیمان سے کہ ہمیں آپ کے سپرد ہیں، آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے، تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اور یہ ہوا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک عام غلام کی، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کی شان کیا ہوگی، اور اگر حضرت سلیمان کی یہ شان ہے تو پھر حضرت سلیمان کے بھی امام محمد رسول اللہ کی شان کیا ہوگی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، مالک نے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی بھی سوالی آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے، عطا کر دینا ہے۔ بڑا ہی پیچیدہ سی ایک بات ہے، معنی سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ یہاں سائل پہ الف لام ہے، السائل ذکر کیا گیا ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ الف لام دو وجہ سے آتا ہے، یا تو جنس کی وجہ سے یا استغراق کی وجہ سے۔ اگر الف لام استغراق کی وجہ سے ہو تو گویا ترجمہ یہ بنے گا کہ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ میرے محبوب اگر ساری کائنات اکٹھی ہو کر سوالی بن کے تیری بارگاہ میں آ جائے، انہیں ساری کائنات کو اکٹھا ہی عطا کر دینا ہے۔ اور اگر لام جنس کا ہو الف لام تو معنی یہ ہوگا کہ سوال کی جنس مراد ہے، وہ مالک کہہ رہا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی کسی طرح کا بھی سوال لے کے آ جائے، وہ کسی زبان میں ہو، وہ کسی طرح کا سوال ہو، سوال کی کوئی بھی جنس ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں لے آئے، آپ نے اس سوالی کو سوال کا جواب عطا فرمانا۔ حضرت انس بن مالک، آپ کی عمر 8 سال ہے، آپ کی ماں حضور کی بارگاہ میں لے کے آئی اور آ کر عرض کی، کہا حضور ھذا قبید موقع ادعو اللہ لہ، آپ سنیں گے تو آپ کو چاشنی آئے گی کہ حضور کیا عطا کرتے تھے، کس طرح عطا کرتے تھے۔ حضرت انس کی ماں 8 سال کی عمر میں لے کر آ رہی ہے اور کہا حضور یہ آپ کا غلام ہے، اسے قبول کیجئے، میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم بارک فی مالہ و ولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ، بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضرت حضور نے 4 دعائیں فرمائی، فرمایا میرے مالک حضرت انس کی عمر میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور مالک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معافی عطا فرما۔ کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ حضور نے جو 4 دعائیں کی تھی کیا کوئی دعا پوری ہوئی ان میں سے؟ حضرت انس نے کہا کہنے والے سن، میرے سرکار کی دعا کا اثر اتنا تھا کہ سارے مدینہ میں جس کا کھجوروں کا باغ تھا 1 سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، لیکن حضور کی دعا کا اثر تھا کہ میرے مال میں برکت اتنی ہوئی، اللہ کریم اکیلے صرف حضرت انس کے باغ کو سال میں 2 مرتبہ پھل عطا فرمایا کرتا۔ کسی نے پوچھا عمر میں برکت کتنی ہوئی؟ حضرت انس نے کہا بصرہ میں آخری صحابی رہ گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں زندگی سے، اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے۔ کسی نے اولاد کے بارے میں پوچھا تو حضرت انس نے کہا میری زندگی میں جو ابھی زندہ ہے میری اولاد، پوتے پر پوتے، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، حضرت انس نے کہا 100 سے 2 کم ہے سر، اتنی میری اولاد میں برکت ہے۔ کسی نے کہا اے انس چوتھی دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے انس کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت انس نے کہا ارجو رابعتک، جو میرا مالک میری 3 دعاؤں کو، اپنے محبوب کی 3 دعاؤں کو قبول کر کے مجھے عطا کر چکا ہے، میری یہ امید ہے کہ میرا مالک چوتھی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور انس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ حضرت حرملہ آئے حضور کی بارگاہ میں، طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے،
عرض کی کہا حضور الایمان ہا ہونا والنفاق ہا ہونا، حضور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ حرملہ کا ایمان صرف زبان تک ہے، دل تک نہیں پہنچتا ہے، دل میں نفاق ہے۔ حضور میرے لیے دعا کریں۔ میرے سرکار کی دعا کے الفاظ سنیں، فرمایا اللہم اجعل لسانا ثابتا وقلبا ذاکرا وارزقہ حبی وحب من یحبنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اے میرے مالک، میرے اس آنے والے غلام حرملہ کی زبان کو ثابت قدم فرما، اس کے دل کو ذکر کرنے والا بنا، مالک اس کے دل میں میرے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اور جو جو تیرے محبوب سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ڈال دے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کرے، حضور حرملہ تو آئے تھے کہ دل میں نفاق ہے، آپ نے تو دعا میں ایسا لفظ ہی نہیں بولا ہے کہ جس میں کوئی ایسی بات کا ذکر ہو کہ اس کے دل سے منافقت چلی جائے، اس کے دل میں ایمان بھر جائے۔ تو گویا دعا کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا کہ مالک حرملہ کے دل میں محبت مصطفیٰ ڈال دے، تو جس دل میں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے اس دل میں کبھی نفاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اس دل میں کبھی منافقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ سارے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ سارے خزانے لٹا رہے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا لوگو میں زمانے میں تقسیم کیا کرتا ہوں اور میرا مالک مجھے عطا کیا کرتا ہے۔ اعتراض کرنے والے کہ حضور عطا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں عربی کا ایک قاعدہ اور کلیہ لگ رہا ہے، بلاغت کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ جو یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مالک عطا کیا کرتا ہے، حضور تقسیم کیا کرتے ہیں، صرف الفاظ ہیں کہ مالک عطا کرتا ہے اور حضور نے فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں۔ گویا معنی اور مطلب یہ بنا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کریم عطا کیا کرتا ہے، ہر وہ چیز میرے سرکار اپنے غلاموں میں تقسیم کیا کرتے ہیں، اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے سرکار صرف مال کی دعا نہیں کرتے تھے، صرف ظاہری حالت کی دعا نہیں کرتے تھے، حضور تو زندہ رہتے غلام کے لیے جنت کا بھی وعدہ فرما دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک تابعی سے ملے جن کا نام عطا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا عطا کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں زندہ رہتے ہوئے کسی جنتی عورت کو دیکھ لو؟ انہوں نے عرض کی ہاں میری خواہش ہے، بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ وہ کہا ہادہ امرأۃ سوداء، وہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی دلیل بھی دو کوئی، ویسے ہی بات کر دی ہے؟ کہا ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک دن میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، میں بھی وہیں پہ موجود تھا، اور اس نے آ کے حضور کو کہا تھا حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو جائے نا، ذرا ایسی حالت ہو کہ بندہ کہے کہ پیر صاحب کے پاس جا کے دعا کرانی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ بھائی پیر نے کیا دینا ہے؟ میں یہاں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہاں کیا آنے والی عورت جسے مرگی پڑتی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے حکیم کے پاس جانا ہے، لیکن وہ حضور کے پاس آئی، گویا اسے پتا تھا کہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرا کے میری بیماری میں کمی کرا سکتے ہیں۔ آ کے عرض کی کہا حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے نا تو میں کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، میرا صدر ظاہر ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، اگر تو صبر کرے گی اس بیماری پر، حضور نے فرمایا ہم تجھ سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب جنت کون دیتا ہے؟ بھائی بندے نے زندگی کے اعمال نامہ ختم ہونا ہے، اب پتہ نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو بات کی خبر نہیں تھی، ابھی وہ زندہ تھی عورت، کیا پتہ آخری وقت اس کا ایمان سلامت رہتا یا نہیں، آخری وقت تک وہ مسلمان رہتی یا نہیں، لیکن یہ بات تجھے اور مجھے نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں خبر ہے اس بات کی، لیکن سرکار اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا غلام کس حالت میں ہے، کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور کس حالت میں اس دنیا سے جائے گا۔
میرے سرکار نے فرمایا اگر تو صبر کر ہم تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اور اگر تیری مرضی ہے تو چاہتی ہے تو ہم تیری بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور مجھے جنت چاہیے، میں جنت کے سوال پہ اپنا سر جھکاتی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی اس بیماری پر صبر کرتی رہوں گی، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ فرمایا جا چلی جا، جب تک رہے گی زندہ تجھے یہ بیماری آتی رہے گی، اللہ کریم تجھے اس بیماری کے بدلے میں جنت عطا فرما دے گا۔ بات یہاں تک بھی بڑی تھی، لیکن امام بخاری نے اگلے الفاظ لکھے ہیں، اس عورت نے ایک اور شرط رکھ دی، ایک اور مطالبہ رکھ دیا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ اس نے کہا حضور یہ تو ہے کہ میں بیماری برداشت کر لوں گی، لیکن لوگوں کے سامنے میرا جسم جو ظاہر ہو جاتا ہے میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ یہ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا جسم آج کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مرگی والے مریض کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ چھت سے چھلانگ لگا لے، وہ نالی میں چھلانگ لگا دے، وہ کہیں گاڑی کے نیچے آ جائے، اسے خبر ہی نہیں ہے، وہ کپڑے پھاڑ دے، کیا خبر ہے اسے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ لیکن سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی، مرگی کے دورے کا مطالبہ بھی تھا کہ پڑھتا رہے، لیکن ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ میں اپنے کپڑے کبھی نہ پھاڑوں، اپنا جسم کبھی نہ ظاہر کروں۔ اے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سرکار عطا کچھ نہیں کرتے تھے، حضور ہے اس دن کے بعد جس دن سے سرکار نے مجھے کچھ عطا کیا ہے میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اس دن سے مرنے تک جو جو لفظ ابو ہریرہ نے سرکار سے سنا ہے اس دن کے بعد ایک لفظ بھی ابو ہریرہ نہیں بھولا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف اور صرف حضور کی عطا تھی، کہ حضور کی عطا کے صدقے حضور نے اللہ کریم کے دیے ہوئے ساری طاقت سے اپنے غلاموں کو عطا کیا، اور حضور آج بھی عطا کر سکتے ہیں۔ آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری نے روایت کی ہے لیکن بخاری میں نہیں، ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی چھوٹی سی الادب المفرد اس کتاب کا نام ہے، اس میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اس صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں ان کے پاؤں میں فالج ہو گیا۔ اب وہ ایک اور صحابی سے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاؤں میں فالج ہو گیا ہے، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، چلتا ہوں تو اس پاؤں پہ زور نہیں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اب اس صحابی نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا عبداللہ بن عمر ایک کلیہ تجھے بتاتا ہوں، آج ہم کسی کو بتائیں نا کہ یہ وظیفہ کر لو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا وظیفہ ہے، یہ کیا بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، آؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ یہاں اس صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی حال بتا دو۔ اس نے کہا اے آنے والے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور صحابہ جانتے تھے کہ صحابہ ہماری طرح محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ صحابی وہی ہے جو سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اولاد کا نام لیتا، وہ باپ کا نام لیتا، حضرت عمر کا بیٹا تھا، لیکن اس صحابی کو معلوم تھا، کہا عبداللہ بن عمر جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام لے، اس کا نام لیتا جائے گا، اللہ کریم تیرے فالج کو دور فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے سنا تو میں نے کہا یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ فرماتے 3 بار میں نے سرکار کا نام لیا، نعرہ لگایا حضور کے نام کا، حضور کا نام لینا تھا، میرے وہ پاؤں میں فالج جو تھا ایسے لگتا تھا کسی نے رسی سے باندھا ہے اور فوراً کھول دیا ہو۔ اللہ کریم نے حضور کے نام کے صدقے میرے فالج کو درست فرما دیا۔ تو آج بھی اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو کسی مصیبت نے گھیرا ہے، میں آپ کو بڑی واضح بات کہوں، کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در در پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لو لگائیں اپنے سرکار سے، اکیلے بیٹھ جائیں، حضور کا ذکر کریں، ایک آپ ہوں اور ایک حضور کی ذات ہو، آپ پڑھتے رہیں حضور کی ذات پہ درود و سلام، آپ پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے رہیں سیدنا کریم، آپ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہیں، ایک آپ ہوں اور ایک حضور کی ذات ہو، کوئی نہ ہو درمیان میں سننے والا اللہ اور حضور کے علاوہ۔ آپ جیسے ہی حضور کا ذکر کرتے جائیں گے، اپنی پریشانی سامنے رکھیں گے تو سرکار کے نام کے صدقے اللہ کریم آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ میں محبت کا ثبوت دینے کے لیے چند الفاظ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر بات کو ختم کروں گا۔ میرا ایک مطالبہ ہے کہ ہر بندہ ضرور پڑھے جسے یہ نعت رسول مقبول آتی ہے، وہ ضرور پڑھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے یہ نعت لکھی ہے، اور اس نعت کا پس منظر یہ ہے کہ آپ ایک دن آپ کی سنتیں رہ گئی، 4 سنتیں جو ہوتی ہیں نا عصر کی، وہ پہلی، وہ 4 سنتیں آپ کی رہ گئی، غیر مؤکدہ ہے،
آپ کی 4 سنتیں رہ گئیں تو حضور علیہ السلام آپ سو گئے تو حضور علیہ السلام دیدار فرمایا حضور نے، اور حضور نے فرمایا مہر علی ہماری سنتیں چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر مقدہ کیا مقدہ بھی نہیں پڑھنی، جن کی لو لگی ہو سرکار سے پھر ان کے لیے حکم کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ کی جب آنکھ اٹھی نا، اس وقت آپ نے یہ نعت رسول مقبول لکھی۔ تو آپ بھی اسی سوچ میں پڑے کہ سرکار ہماری نعت سنتے ہیں اور اس سننے کے بدلے میں اپنی پریشانی حضور کے سامنے رکھیں، اللہ کے حکم سے حضور آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ 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 آج سکھ میں تیرا دی بدھیری یہ کیوں دلڑی اداس جنیری ہے لولو بچ شوق چنگیری یہ آج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بھوک چند بدر شانی یہ مات چمک دلات نورانی یہ کالی زلفت آنکھ مستانی یہ مخمور اکھی ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچے آکھا تیرا بدی نشانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صورت شالا پیش نظر رہے بات نظر روز حشر قبر تے بولتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ
3-4 منٹ ہم ذکر کریں گے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیک زبان ہو کر سارے میرے ساتھ ضرور شامل ہو جائیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لنگر باہر برانڈے ہی رکھو، باہر برانڈے ہی تقسیم ہو۔ ایک رکھو نا، ایک پلیٹ، ٹھیک ہے، ایک پلیٹ ایسے رکھو، ختم کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. دعا سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہم صرف جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم ظاہری صورتحال میں محبت کا دعویٰ کریں. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں لیکن ہم عملاً بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور حضور کی سنت کو زندہ کرنا. گئے گزرے زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے تو سرکار کریم علیہ السلام کی سنت ہے. ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی روزانہ تو کام ہوتے ہیں, آتے بھی نہیں ہیں یا آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. موقع ایسا ہے کہ اب سورج نکل آیا ہے, اشراق کا وقت ہو گیا ہے. دعا سے پہلے صرف 2 رکعتیں آپ نفل پڑھ لیں, 2 رکعت نماز نفل اشراق, 2 رکعتیں سارے پڑھ لیں اشراق کی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں. سارے 2 رکعتیں پڑھ لیں اشراق کی.